الحمدللہ کے وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سامعین محترم، مرزا جلمی کا ریسرچ پیپر 5-B حقیقت کے آئینے میں آج تقریباً آخری پارٹ ہے، کیونکہ حدیث نمبر 66 تک ہم جواب دے چکے ہیں۔ اب مرزا جلمی کا ریسرچ پیپر 5-B حقیقت کے آئینے کے اندر جو صفحہ 32 کے اوپر جو اس نے احادیث لے کر آئے ہیں، کیا ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا ابن زیاد نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی تھی؟ حدیث نمبر 67 کی وضاحت۔ سامعین محترم، یہ بات یاد رکھیں، ہم عبید اللہ بن زیاد کے حامی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی کرے جس کا وہ حقدار ہے، لیکن اسلام ہمیں عدل انصاف کا حکم دیتا ہے، خواہ اپنے حق میں ہو یا اپنے خلاف۔ سامعین محترم، مرزا صاحب نے صحیح بخاری کی حدیث میں تیسری لائن کے درمیان خود ہی بریکٹ میں لکھا گستاخانہ انداز میں، پھر خود ہی اپنے لکھے پر نعوذ باللہ من ذالک کی بریکٹ لگا دی، حالانکہ اس نے یہ جملے بولتے وقت گستاخانہ انداز میں بات نہیں کی تھی، بلکہ عام بات کی تھی، جس کی دلیل آگے والی روایت میں واضح ہے۔ حالانکہ اس نے یہ جملے بولتے وقت گستاخانہ انداز میں بات نہیں کی تھی، بلکہ عام بات کی تھی، جس کی دلیل آگے والی روایت میں واضح ہے کہ اس نے حسن کی تعریف کی تھی۔ اگر اس نے واقعتاً گستاخانہ انداز اپنایا ہوتا تو کیا نعوذ باللہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا ایمان مرزا صاحب سے بھی کم تھا کہ نہ تو وہ اس جگہ سے اٹھ کر گئے اور نہ اس سے کوئی جواب دیا اور نہ اسے اس کی اس گستاخی ہی سے روکا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک تک نہیں کہا، اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے تم سے زیادہ محبت تھی، کیونکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول تھے۔ مرزا صاحب، اگر آپ میں اہل بیت کی محبت موجود ہے تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ جو خادم رسول تھے، یقیناً وہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیلتے اور ان کو کھلاتے بھی رہے ہوں گے، لیکن ان کا اس جگہ سے اٹھ کر نہ جانا، اس کو نہ روکنا، انا للہ یا نعوذ باللہ تک نہ کہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ابن زیاد نے ان کے حسن کی تعریف ہی کی تھی، ان کی گستاخی نہیں کی تھی اور نہ گستاخانہ انداز ہی اپنایا تھا۔ لہذا تمہارا اس طرح کی بریکٹیں لگا کر یہ مفہوم بدلنا بدترین تحریف ہے۔ اور پھر قسطنطنیہ والی بشارت اور یزید کے مسئلے میں مرزا جی نے اس مسئلے میں بھی انجینئرنگ کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور احادیث کا مفہوم غلط پیش کیا ہے۔ اگر مرزا جی تمام روایات کو بغور دیکھتے ہیں تو حقیقت واضح ہو جاتی، لیکن مرزا جی کا مقصد ہمیشہ سے اپنے مطلب کی بات نقل کرنا ہی ہے۔ سامعین محترم، مرزا جی نے بخاری اور ابو داؤد کی 2 روایات نقل کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ سیدنا عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہما والا لشکر پہلا لشکر تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہما والا لشکر پہلا تھا اور یزید والا لشکر آخری تھا،
مرزا جی یہ مفہوم اس وقت نکل سکتا تھا جب آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سیدنا عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہما والے لشکر میں جہاد کرتے رہے۔ جب آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سیدنا عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہما والے لشکر میں جہاد کرتے رہے، پھر زندہ واپس آئے اور دوبارہ یزید والے لشکر میں شامل ہو کر جہاد کے لیے قسطنطنیہ روانہ ہوئے اور وہاں فوت ہوئے، لیکن مرزا جی آپ کو آپ کی زندگی تک چیلنج ہے۔ آپ کسی بھی صحیح روایت اور مستند طریق سے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا سیدنا عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر سے زندہ واپس آنا اور پھر دوبارہ یزید کے لشکر میں شامل ہو کر قسطنطنیہ جانا ثابت کر دیں، آپ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے۔ سامعین محترم، اصل حقیقت اور تفصیل اس طرح ہے کہ اسلم ابو عمران بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ سے جہاد کے لیے چلے، ہم قسطنطنیہ کا ارادہ کر رہے تھے اور جماعت یعنی مدینہ یعنی ہمارے امیر لشکر سیدنا عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو داؤد میں دیکھیں 25-12 اور جامع الترمذی کی جو روایت ہے 2972 کے تحت ابو داؤد کے وہی راوی اسلم ابو عمران بیان کرتے ہیں، ہم روم شہر میں تھے، رومیوں کی بڑی جماعت ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلی تو مسلمان بھی ان ہی جیسی بلکہ ان سے بھی زیادہ تعداد میں ان کے مقابلے کے لیے نکلے، اور مصر والوں کے امیر سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ تھے اور جماعت کے امیر سیدنا فضالہ بن عبید تھے رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3، اب ترمذی کی اس روایت میں یہ بیان نہیں ہوا کہ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کس جماعت کے امیر تھے، لیکن اس کی وضاحت سنن نسائی کبریٰ میں 10,962 میں وہی راوی اسلم ابو عمران بیان کرتے ہیں کہ سنن ترمذی میں جماعت سے مراد اہل شام تھی اور سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ شام والوں کے امیر تھے۔ نمبر 4، صحیح بخاری کی جو روایت 1186 ہے، اس میں ہے کہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے اس لشکر کا امیر یزید بن معاویہ تھا۔ سامعین محترم، اب غور کریں کہ اسلم ابو عمران راوی نے اس لشکر کے مختلف گروہوں کے متعلق امیروں کا تذکرہ کیا، لیکن مرزا جی باقی سب کو چھپا کر صرف ابو داؤد کی ایک حدیث بیان کر کے اپنا الو سیدھا کر گئے اور دوسروں کے صحیح فہم اور راسخ تحقیق کو علمی غلطی قرار دے دیا۔ دوسروں کے صحیح فہم اور راسخ تحقیق کو علمی غلطی قرار دے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگوں میں مختلف لشکر ہوتے تھے، بسا اوقات ان کی تقسیم علاقوں کے اعتبار سے ہوتی تھی، جیسا کہ اس جنگ میں بھی ہوا، اور بسا اوقات دائیں بائیں آگے پیچھے یعنی میمنہ، میسرہ، گادیمز اور ساکا کی طرز پر الگ الگ گروہ بنائے جاتے تھے اور ان سب کے ذیلی چھوٹے امیر مقرر ہوتے تھے اور پورے لشکر کا ایک بڑا امیر اور سپہ سالار ہوتا تھا۔ اس جنگ میں بھی علاقوں کے اعتبار سے تقسیم ہوئی
اور سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اہل مصر کے امیر مقرر ہوئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن خالد بن ولید مدینہ والوں کے امیر تھے، اور سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ اہل شام کے امیر تھے، اور یہ سب ایک ہی جنگ میں مختلف حصوں کے امیر تھے، اور یزید عمومی طور پر سارے لشکر کے امیر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ باقی سب کے سب مختلف علاقوں کی امارت کی وضاحت ہے، لیکن یزید بن معاویہ چونکہ اس پورے لشکر کا امیر تھا، اس لیے اس کے ساتھ کسی علاقے کو خاص نہیں کیا گیا، لہذا قسطنطنیہ والی بشارت کو یزید پر چسپاں کرنا غلطی نہیں بلکہ حقیقت کا اعتراف ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے اس پہلے لشکر کا امیر تھا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 436۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یزید بالاتفاق تمام امت کے نزدیک اس لشکر کا امیر تھا۔ فتح الباری جلد نمبر 3 اور 6 اور صفحہ 102۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ شارح صحیح بخاری لکھتے ہیں قسطنطنیہ پر سب سے پہلے حملہ کرنے والا یزید تھا۔ ارشاد الساری جلد نمبر 5 صفحہ 104۔ لہذا مرزا صاحب کا اس کو یزید پر چسپاں کرنے والی علمی خطا کہنا بذات خود مرزا جی کی علمی خطا ہے، اور محدثین کے فہم حدیث اور ان کی تحقیق سے لا علمی کی دلیل ہے۔ اچھا، پھر یزید بن معاویہ کے 3 کارنامے بیان کرتے ہیں۔ اس عنوان کے تحت بھی مرزا صاحب نے اپنے رافضی پن کا کھلم کھلا اظہار کیا اور احادیث کا غلط مفہوم بیان کرنے اور اپنی طرف سے الزامات لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کارنامہ نمبر 1 کی وضاحت۔ مرزا جی لکھتے ہیں مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر شہید کر دیا گیا۔ اب ہم جواب دیتے ہیں مرزا جی کو۔ مرزا جی نے اس کو نقل کرنے میں خوب دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے بہتان تراشی اور تحریف حدیث کی انتہا کرتے۔ سامعین محترم، صحیح مسلم کی حدیث 3245 میں بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر شہید کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ روایت کے حقیقی الفاظ یہ ہے یزید بن معاویہ کے زمانے میں جب بیت اللہ جل گیا، جس وقت وہاں اہل شام نے غزوہ کیا۔ مرزا جی اللہ کا خوف کریں، اللہ کا خوف کریں، انصاف کی اینک لگا کر دیکھیں۔ آپ نے لکھا ہے بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر شہید کر دیا گیا۔ اس روایت میں یہ بات کہیں بھی نہیں کہ بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر شہید کر دیا گیا، بلکہ صرف اتنا ہے کہ بیت اللہ کو آگ لگ گئی۔ مرزا صاحب، آگ لگنے اور لگانے میں فرق ہے۔ لگنے کا مطلب ہے کہ اچانک لگ گئی، لگنے کا مطلب ہے کہ اچانک لگ گئی یا غلطی سے لگ گئی، لیکن آپ نے لگانے کی بات کی ہے جس کا مطلب ہے جان بوجھ کر آگ لگائی۔ نیز آپ نے لکھا کہ آگ لگا کر شہید کیا۔ اس روایت میں تو بیت اللہ کو شہید کرنے کی بات ہی نہیں، اس میں یہ بالکل مذکور نہیں کہ شامی فوج نے بیت اللہ کو آگ لگائی، بلکہ صرف آگ لگنے کی بات ہے۔ لہذا مرزا جی کی اہل شام سے دشمنی نے انہیں تحریف حدیث پر اتنا مجبور کر دیا کہ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگا کر شہید کر دیا۔ مرزا جی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ شامی فوج اور یزید نے آگ لگائی۔
حالانکہ اس کی وضاحت حدیث میں بالکل مذکور نہیں ہے، نیز بیت اللہ کو شہید کرنے کا تذکرہ بھی حدیث میں نہیں ہے، لیکن مرزا جی نے بہتان لگاتے ہوئے یہ جرم بھی یزید کے کھاتے میں ڈال دیا کہ بیت اللہ کو شہید کر دیا، حالانکہ اہل شام نے بیت اللہ کو شہید نہیں کیا تھا، اور نہ اس حدیث میں اہل شام کے بیت اللہ کو شہید کرنے کی بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یزید بن معاویہ جو بالاتفاق تمام مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے تھے ماں سوائے چند افراد کے، تو اس کے لشکر نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا، اور کسی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یا شامی فوج میں سے کسی سے انجانے میں بغیر ارادے کے بیت اللہ کو آگ لگ گئی۔ اس کی حقیقی وضاحت کسی جگہ نہیں ہے، نہ تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جان بوجھ کر آگ لگائی، نہ شامی فوج نے، نہ بیت اللہ کو دوران محاصرہ میں کسی گروہ نے شہید ہی کیا۔ پھر مدینہ میں قتل عام واقعہ کی جو بات ہے، کارنامہ نمبر 2 کی وضاحت اور جواب۔ مرزا جی نے اس کے تحت، اس عنوان کے تحت کل 17 احادیث کا حوالہ نقل کر کے 2 باتیں لکھی۔ نمبر 1، یزیدی فوج نے قتل عام کر کے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا۔ نمبر 2، قتل عام کرنے کی وجہ سے اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت کمائی۔ سامعین محترم، مرزا جی نے بہتان تراشی اور جھوٹ بولنے کی تمام حدیں پار کر دیں اور سادہ لوگ عوام کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ تفصیل اس طرح ملتی ہے، صحیح البخاری میں جو روایت ہے 2604، اس میں صرف یہ بات ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی کھجوروں والی تھیلی کہیں گر گئی اور شام والوں نے اس کو پکڑ لیا۔ سامعین محترم غور کریں، مرزا جی نے قتل عام لکھ کر نیچے یہ حوالہ لکھ دیا، لیکن اس میں قتل عام تو دور کی بات، خالی قتل کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ہے مرزا صاحب کی دھوکہ دہی اور خیانت۔ نمبر 2، بخاری کی روایت نمبر 2959، اس میں بھی صرف بعیت کی بات ہے، قتل عام کا لفظ تک موجود نہیں۔ یہ حوالہ بھی مرزا جی کا دھوکہ، دجل اور جھوٹ۔ نمبر 3، صحیح بخاری کی روایت 4024 مرزا جی اس روایت میں بھی مدینہ منورہ میں قتل عام کا ایک لفظ بھی موجود نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں یہ بات ہے کہ واقع حرہ کے بعد اصحاب حدیبیہ میں سے کوئی زندہ نہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ مدینہ منورہ میں قتل کر دیے گئے، نعوذ باللہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرزا جی اس حدیث میں یہ بات بالکل نہیں ہے کہ وہ تمام مدینہ منورہ میں واقع حرہ میں قتل کر دیے گئے تھے، بلکہ اس میں تو وہ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعات کب رونما ہوئے، اور ان کی یہ بات بھی صرف ان کے اپنے علم اور اپنی معلومات کے مطابق ہے، جو حقائق کے عین مطابق نہیں، کیونکہ آپ ہی کے دیے ہوئے حوالوں میں پہلا حوالہ صحیح بخاری کی حدیث 2604 کا ہے، اور اس کو بیان کرنے والے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ خود اس بات کو واقع حرہ کے بعد بیان کر رکھے ہیں جبکہ وہ صلح حدیبیہ میں موجود تھے۔ دیکھیے اسد الغابہ طبعۃ العلمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492 اور رقم نمبر 647، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ 190۔ لہذا آپ کی یہ بات بھی حقیقت کے خلاف ہے کہ حدیبیہ والے تمام صحابہ قتل ہو گئے تھے، اور اس میں بھی قتل عام کا تذکرہ نہیں ہے۔ نمبر 4، بخاری کی حدیث 4906، اس حدیث میں صرف یہ بات ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ
واقعہ حرہ میں قتل ہونے والوں پر غمزدہ ہوئے تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے انہیں تسلی دی، لیکن اس میں یہ وضاحت نہیں کہ کتنے لوگ قتل ہوئے، لیکن مرزا جی نے قتل عام لکھ کر یہ باور کروایا جیسے سینکڑوں ہزاروں لوگ قتل ہو گئے ہو، اور اس قتل کی وجہ بھی مرزا صاحب نے بیان کرنے کی جسارت نہیں کی کہ لوگوں نے یزید بن معاویہ کے خلافت کا اقرار کر لینے کے بعد اس کی باعیت توڑی جو ایک حرام فعل تھا، تو ان کے اس گناہ پر انہوں نے ڈانٹنا چاہا تو ان باغیوں اور بلوائیوں نے ہی اکثر لوگوں کو قتل کر کے فساد اور خون خرابہ کیا تھا۔ نمبر 5، صحیح مسلم کی روایت 3339، اس میں بھی نہ تو قتل عام کی بات ہے اور نہ لعنت کی، صرف یہ مذکور ہے کہ ایک شخص نے واقعہ حرہ کے موقع پر لوگوں کے فتنہ و فساد، مدینہ کی مہنگائی کی وجہ سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے علاقہ چھوڑنے کا مشورہ کیا، تو آپ نے اسے صبر کی تلقین کی اور مدینہ میں رہنے کی ترغیب دی، لیکن مرزا صاحب نے اس کو بھی قتل عام اور لعنت وغیرہ کے تحت نقل کر کے جھوٹ بولا ہے۔ کیا کیا ہے؟ جھوٹ بولا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 3319 میں ہے کہ اس میں نہ تو واقعہ حرہ کے قتل عام کی بات ہے اور نہ لعنت کے الفاظ کی ہے۔ مرزا صاحب نے اس عنوان کے تحت اس کا حوالہ لکھ کر ایک اور جھوٹ بولا ہے۔ پھر 7، 8، 9 نمبر دیکھیں۔ صحیح مسلم کی روایت 3333، 3327 اور 3330۔ یہ روایات، یہ احادیث تو مدینہ میں بدعات ایجاد کرنے والے کے متعلق، لیکن مرزا صاحب نے اس کو واقعی حرہ کے ساتھ جوڑ کر جھوٹ بولا ہے۔ نمبر 10، صحیح مسلم کی روایت 3324، اس روایت میں صرف مدینہ منورہ میں گھاس وغیرہ کاٹنے کی ممانعت ہے، واقعی حرہ اور قتل عام کی کوئی بات نہیں۔ 11 اور 12 نمبر دیکھیں۔ صحیح مسلم کی روایت 3326، 3325۔ ان دو روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں بھی مدینہ کے لیے صرف برکت کی دعا ہے، واقع حرہ اور قتل عام کا کوئی تذکرہ نہیں، لہذا مرزا صاحب نے جھوٹا حوالہ دیا۔ نمبر 13 اور 14، یعنی صحیح مسلم کی روایت ہے 3328 اور 3329، اس میں بھی واقعہ حرہ اور قتل عام کا کچھ تذکرہ نہیں۔ نمبر 15، صحیح مسلم کی روایت 3331، اس میں بھی واقعی حرہ اور قتل عام کا کچھ تذکرہ نہیں۔ نمبر 16 اور 17، صحیح مسلم کی روایت 3332 اور 3333، 3333، اس میں بھی مدینہ کی حرمت کی بات ہے، واقعی حرہ اور قتل عام کا کچھ بھی تذکرہ نہیں۔ سامعین محترم، یہ ہے ان 17 احادیث کی حقیقت جن کا حوالہ مرزا صاحب نے دے کر لوگوں کے جذبات سے کھلنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کس طرح مرزا جی نے دھوکہ دیا اور احادیث کے حوالوں کا جھانسا دے کر عوام کے ایمان کو لوٹنے اور صحابہ و تابعین کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی، اور جو عنوان قائم کیا کہ مدینہ میں قتل عام ہوا، اس میں ایک بھی حوالہ ایسا نہیں جس میں قتل عام کا لفظ موجود ہو، لہذا ثابت ہوا کہ یہ یزید کا کارنامہ نہیں بلکہ مرزا ہی کی کارستانی ہے۔ غلط حوالے لکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا فریضہ سر انجام دے کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کی۔ امام احمد بن حنبل اور واقع حرہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 241 ہجری میں فوت ہوئی، جبکہ واقع حرہ آپ کی وفات سے تقریباً 2.25 سال پہلے کا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس واقعے کی کوئی سند پیش نہیں کی اور نہ کوئی حوالہ نقل کیا، لہذا امام صاحب کا
اس کو بغیر سند کے نقل کرنا ہی اس کے باطل ہونے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، اگر آپ یزید کی مذمت میں امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں جس کی دلیل بھی نہیں اور انہوں نے یزید کو دیکھا بھی نہیں، تو ہم آپ کو اس کے برعکس سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی کا قول عرض کر دیتے ہیں، نقل کر دیتے ہیں، ذرا ہوش کر ہمت کریں۔ اور انہوں نے یزید کو دیکھا بھی نہیں، تو ہم آپ کو اس کے برعکس سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما کے بھائی کا قول عرض کر دیتے ہیں کہ عبداللہ بن متی بن اسود رضی اللہ عنہ اور آپ کے چند ساتھی فرزند علی رضی اللہ عنہ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کے پاس آئے اور یزید کی بیعت توڑنے کا کہا، تو محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے انکار کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن متی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یزید شراب پیتا تھا، نماز کا تارک ہے اور کتاب اللہ کے احکام میں زیادتی کرتا ہے۔ ابن حنفیہ رحمہ اللہ کہنے لگے، جو باتیں آپ ذکر کر رہے ہیں میں نے اس میں نہیں پائی، میں اس کے پاس گیا ہوں، وہاں قیام کیا ہے، میں نے اسے نماز کا پابند اور خیر کا متلاشی پایا ہے، وہ سنت کی پیروی کرتا تھا اور فقہ اسلامی کے متعلق سوال پوچھتا تھا۔ کہنے لگے یہ سب دکھانے کے لیے تھا۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے عرض کیا، اسے مجھ سے کیا خوف یا امید تھی کہ میرے سامنے خشوع خضوع ظاہر کرتا۔ اچھا، جو آپ لوگ اس کے شراب پینے کے بابا ذکر کر رہے ہیں وہ اس نے آپ کو دکھایا گیا، اگر تو اس نے آپ کو دکھایا گیا تو آپ بھی اس میں شریک کار ہوئے، اور اگر اس نے آپ کو نہیں دکھایا تو آپ کے لیے ایسی بات کی گواہی دینا جائز نہیں جسے آپ جانتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا، بھلے ہم نے اسے نہ دیکھا ہو، بھلے ہم نے اسے نہ دیکھا ہو، مگر یہ بات ہمارے نزدیک سچ ہے۔ ابن حنفی رحمہ اللہ نے کہا، گواہوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس بات کا انکار کیا، فرمانے باری تعالیٰ کا الا من شہد بالحق وهم یعلمون، الا من شہد بالحق، الا من شہد بالحق وهم یعلمون، جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ جانتے بھی ہوں، البتہ مجھے آپ کی باتوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ عبداللہ بن متی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، شاید آپ اپنے علاوہ کسی اور کا حاکم بننا پسند نہیں کرتے، چلے ہم آپ کو اپنی حکومت کا سربراہ مقرر کر دیں گے۔ ابن حنفی رحمہ اللہ نے کہا، جو آپ مجھے بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے نہ میں سربراہ بن کر قتال کر سکتا ہوں اور نہ کسی کی سربراہی میں لڑ سکتا ہوں۔ یہ سن کر عبداللہ بن متی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، آپ نے اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ قتال کیا تو تھا۔ ابن حنفیہ رحمہ اللہ نے کہا، آپ میرے بابا جیسا لے کر تو آئیں، آپ میرے بابا جیسا لے کر تو آئیں، میں اسی اختلاف کی بنا پر قتال کروں گا جس کی بنا پر میں نے اپنے والد کے ہمراہ قتال کیا تھا۔ انہوں نے کہا، چلیں اپنے بیٹوں ابو ہاشم اور قاسم کو کہہ دیجیے کہ ہمارے ہمراہ قتال کریں۔ عرض کیا، اگر میں ان کو کہوں تو گویا میں نے خود قتال کیا۔ کہنے لگے، پھر آپ ہمارے ساتھ کسی جگہ کھڑے اور لوگوں کو قتال کے لیے ابھارے۔ عرض کیا، سبحان اللہ، کیا میں لوگوں کو اس کام کا حکم دوں؟
جسے میں خود نہیں کرتا اور نہ اسے پسند کرتا ہوں، جبکہ میں اللہ کے لیے اس کے بندوں کی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ کہنے لگے پھر ہم آپ کو مجبور کریں گے۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے عرض کیا میں لوگوں کو حکم دوں گا کہ خیر خواہی چاہتا ہوں، میں لوگوں کو حکم دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، خیر خواہی کا پہلو اپنائیں اور خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو ناراض نہ کریں۔ پھر محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 11 صفحہ 653 وسندہ صحیح۔ اب آپ بتائیں کہ اب آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کیا یزید قتل حسین میں برابر کا شریک ہے؟ دارنامہ نمبر 3 کے وضاحت اور جواب۔ نمبر 1، مرزا جی کا یہ ایک اور بہتان ہے جو اس نے یزید بن معاویہ پر لگایا، کیونکہ اس پوری روایت میں یزید کا اپنا کوئی عمل بیان نہیں ہوا، لہذا مرزا جی کا اس کو یزید کے کارناموں میں بیان کرنا نہ صرف ایک جھوٹ بلکہ ایک مسلمان خلیفہ پر بہت بڑا بہتان ہے، ایک مسلمان خلیفہ پر بہت بڑا بہتان ہے، جس کا جواب مرزا جی کو روز قیامت ضرور دینا پڑے گا، جب یزید کا ہاتھ ہوگا اور مرزا صاحب کا گھر بیان، یا پھر مرزا جی ابھی دنیا ہی میں اپنے اس عمل سے اعلانیہ رجوع اور توبہ کر لیں۔ نمبر 2، مرزا جی نے اسی صفحہ 31 کے شروع میں بھی یہی حدیث بخاری اور ترمذی سے نقل کی، لیکن یزید دشمنی میں اس کو دوبارہ نقل کر کے اپنے دل کے بھڑاس نکالے۔ سامعین محترم، ایک ہی صفحے پر مرزا جی نے ایک ہی حدیث کو دوبارہ نقل کی، لیکن اس کے الفاظ میں کتنا فرق، صرف ایک مرتبہ پڑھنے ہی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا جی نے ایک ہی حدیث کو بریکٹیں لگا کر کتنے انداز میں بیان کیا۔ نمبر 3، اس کا جواب بالتفصیل حدیث نمبر 67 کے تحت گزر چکے۔ اور پھر نوٹ، مرزا جی لکھتے ہیں یزید بن معاویہ کا اپنے کوفی نجدی گورنر عبید اللہ بن زیاد کو سزا نہ دینا اور معزول نہ کرنا اس حقیقت کا ناقابل تردید اور منہ بولتا ثبوت ہے کہ یزید بن معاویہ خود بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ نوٹ، مرزا جی ہمیشہ کی طرح یہاں بھی آپ کا فارمولہ انتہائی غلط ہے۔ مرزا جی اگر یزید کا عبید اللہ بن زیاد کو سزا نہ دینا اور معزول نہ کرنا برابر کا جرم ہے تو آپ کے اس قاعدے کے مطابق ہمارے نزدیک نہیں۔ اگر کوئی ناسبی کہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں برابر کے شریک تھے، بلکہ اصل قتل ہی انہوں نے کروایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی قتل نہیں کیا، بلکہ الٹا ان کو عہدے عطا کیے۔ اشتر نخعی وغیرہ اپنے قریبی ساتھیوں میں شامل کر کے مشیر خاص بھی بنایا۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مرزا جی اگر سزا نہ دینا اور معزول نہ کرنا منہ بولتا اور ناقابل تردید ثبوت ہے تو قاتلوں کو عہدے عطا کرنا تو بالاولیٰ ناقابل تردید اور منہ بولتا ثبوت ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کروانے والے سیدنا علی المرتضیٰ تھے رضی اللہ عنہ۔ مرزا جی آپ اس ناسبی کو
صرف ناسبے ہی کے رٹ لگا کر خاموش کرائیں گے؟ صرف ناسبے ہی کی رٹ لگا کر خاموش کرائیں گے یا پھر کچھ علمی دلائل بھی عنایت کریں گے؟ اگر آپ اس کو علمی دلائل دے کر سمجھانا چاہیں گے تو وہ کہے گا میں نے یہ عقیدہ آپ کی انجینئرنگ کے خود ساختہ فارمولے ہی سے اخذ کیا ہے، لہٰذا اگر آپ اپنے اس خود ساختہ فارمولے اور یزید کی خواہ مخواہ دشمنی سے باز آتے ہیں تو میں بھی آپ کے فارمولے کو چھوڑ کر عقیدہ درست کر لیتا ہوں، اور اگر آپ اپنے فارمولے پر قائم ہیں تو میں بھی آپ کے بنائے ہوئے فارمولے کے مطابق ہی کیا رکھا ہوں۔ تو مرزا جی آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ نیز مرزا جی جب تمام صحابہ و تابعین یہاں تک کہ کسی ایک اہل بیت نے بھی یزید کو قاتلین حسین میں شامل نہیں کیا اور نہ انہوں نے کبھی اس کا دعویٰ کیا ہے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اہل کوفہ ہی کو قاتلین حسین رضی اللہ عنہ قرار دیا، جس کی کچھ تفصیل حدیث نمبر 66 کا جواب دیتے ہوئے گزر چکی ہے۔ تو آپ کو مرزا جی کس نے حق دیا ہے کہ آپ حقیقی ذمہ داران اور اہل بیت کے موقف کے برعکس کسی اور کو اپنی غلیظ ذہنیت اور خود ساختہ فارمولے کے تحت الزام تراشی کرتے ہوئے اس جرم میں برابر کا شریک قرار دیں؟ اللہ اکبر۔ زین العابدین رحمہ اللہ رسول اللہ کی تلوار کے تحت اس نے جو گل کھلائے ہیں، بخاری مسلم کی روایات کی آڑ لے کر آئیے اس کا پول اب ہم کھولنے لگے ہیں، اس کا جواب دینے لگے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کی وضاحت اور جواب مرزا جی نے، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، مرزا جی نے اس میں سابق اس روایت میں بھی درمیان سے ترجمہ حذف کر کے تحریف کی۔ سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے آ کر سیدنا علی بن حسین رحمہ اللہ سے کہا تھا میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتائیں۔ سیدنا علی بن حسین رحمہ اللہ نے جواب میں کہا نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ مرزا جی نے حدیث کے درمیان سے یہ جملے غائب کر دیے اور یہودیانہ روش کا بھرپور حق ادا کیا، کیونکہ مرزا جی اگر یہ لکھ دیتے تو ان کے بغض کی ساری عمارت ہی زمین بوس ہو جاتی اور ساری جھوٹی باتیں فاش ہو جاتی۔ مرزا جی، اے مرزا، اگر یہ لکھ دیتے تو ان کے بغض کی ساری عمارت ہی زمین بوس ہو جاتی اور ساری جھوٹی باتیں فاش ہو جاتی۔ اے مرزا جی، علی بن حسین رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی خوف و خطرہ نہیں، لہذا مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ ان کے اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یزید بن معاویہ اور ان کے فوج سے کوئی خوف و خطرہ نہیں تھا اور نہ وہ ان کو قاتلین حسین رضی اللہ عنہ میں شامل سمجھتے تھے۔ اگر وہ ان کو قاتلین حسین رضی اللہ عنہ میں شامل سمجھتے ہوتے تو ضرور سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے یا ان کو قصاص لینے کا حکم دیتے یا کم از کم اپنے حفاظت ہی کا کہہ دیتے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ مرزا جی بریکٹ لگا کر یہ باور کروانے میں لگے ہوئے ہیں، مرزا جی نے بریکٹ لگا کر یہ باور کروانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بنو امیہ نے واقعتاً وہ تلوار ان سے چھین لینی تھی، خطرہ تھا، اس لیے سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ جناب علی بن حسین رحمہ اللہ کے پاس آئے تھے۔ مرزا صاحب ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ اگر انہوں نے وہ تلوار چھیننی ہوتی تو وہ ان سے اس وقت چھینتے جب وہ شام میں موجود تھے۔ اس وقت تو انہوں نے چھینی تو کیا
تلوار چھیننے کے لیے مدینے آنا تھا۔ مرزا صاحب نے صحیح مسلم کی روایت کو مکمل نقل نہیں کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں آخر کیا وجہ؟ جی ہاں، اس روایت کے اگلے الفاظ میں نبوت کی زبان سے بنو امیہ کی تعریف و توصیف اور اعلیٰ کردار کی گواہی تھی، لیکن مرزا دشمنی نے اس کو حذف کر دیا۔ مرزا جی کچھ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے حاشی اور بریکٹیں اپنے پاس ہی رکھیں، اور ان کو آیات اور احادیث کے درمیان لکھ کر اصل مسئلہ اور مفہوم بگاڑنے کی کوشش مت کریں۔ سامعین محترم، سیدنا علی بن حسین رحمہ اللہ کا یزید کے پاس سے صحیح و سالم مدینے واپس آنا اور آ کر پوری زندگی میں ایک بار بھی یزید کی مخالفت نہ کرنا اور اس کو قاتل شمار نہ کرنا، اس بات کی بہت بڑی اور ناقابل تردید دلیل اور ثبوت ہے کہ جناب علی بن حسین رضی اللہ عنہ بھی یزید بن معاویہ کو اپنے والد محترم کے قاتلوں میں شریک نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آپ مرزا جلمی کا یہ ریسرچ پیپر 5 بے حقیقت کے آئینے میں دیکھنا چاہیں تو آپ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، نہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ عبید اللہ بن زیاد کی موت، حدیث نمبر 68 کی سرخی کے اندر۔ حدیث نمبر 68 کی وضاحت اور جواب۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کیونکہ اس میں سلیمان بن مہران الاعمش راوی مدلس اور صیغہ ان سے روایت کر رکھی اور سننے کی صراحت نہیں تھی، اور یہ بات مرزا جی بھی اپنی ایک ویڈیو بیان میں تسلیم کر چکے ہیں کہ مولس کی ان والی روایت قابل قبول نہیں ہوتی اور مدلس کی ان والی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ مولس اور مدلس کا فرق جانتے ہوں گے آپ، لہذا یہ روایت سندن ضعیف۔ مرزا نے خود بھی اعمش کی تدلیس کی وجہ سے روایت کو ضعیف لکھا ہے۔ دیکھیے الاذکار گارد اور تحت حدیث نمبر 25۔ حدیث نمبر 69 کا جواب، یعنی اہل بیت کی محبت۔ حدیث نمبر 69 کی وضاحت اور جواب۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ کی فضل و کرم سے ہم اور تمام صحیح العقیدہ مسلمان اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سمیت تمام اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا لازمی جز سمجھتے ہیں۔ البتہ کچھ عاقبت اندیش ایسے بھی ہیں جو محبت اہل بیت کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ پر بہتان تراشی اور زبان درازی سے نہیں چوکتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کر کے ان کی عظمت کو کم کرنے کے مضموم و مسموم کوشش میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 70 کی وضاحت اور جواب۔ یقیناً سیدین حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، لیکن محبت میں غلو کرنا بھی درست نہیں، اور ان کے ساتھ بغض رکھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے۔ لیکن الحمدللہ کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان بشمول یزید بن معاویہ کے دل میں ان کی نفرت اور بغض نہیں، اور جن ظالم کوفیوں نے ان کو شہید کیا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھرے اور ان کو وہی سزا دے جس کے وہ حقدار۔ حدیث نمبر 71 کی وضاحت۔ اہل بیت سے بغض بہت بڑا جرم ہے،
اس لیے مرزا جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی تک مہلت دے رکھی ہے، لہذا آپ تمام اہل بیت کا اقرار کر لیں اور سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سمیت کسی ایک کی بھی توہین نہ کریں، جیسا کہ آپ نے اپنے ایک لیکچر میں انہیں دنیا دار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ حدیث نمبر 72 کی وضاحت اور جواب، جامع ترمذی کی حدیث کی وضاحت، جی ہاں، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جس نے اہل بیت کی بے حرمتی کی۔ لیکن یاد رہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ساتھ اہل بیت نے بھی کبھی یزید بن معاویہ کو قاتلین اہل بیت میں شامل نہیں کیا۔ مرزا جی آپ نے تو 32 صفحات میں ہر صفحے کے اوپر پہلی سطر ہی یہ لکھی ہے کہ ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، اور آپ نے خود ضعیف الاسناد روایت پیش کر کے کہیں امت میں فتنہ تو نہیں ڈال دیا، لہذا اس کا جواب بابوں کی عبارت کے بجائے علمی کتابی صورت میں ممکن ہو تو ہمیں ضرور رہنمائی کیجیے گا، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ آخر میں اپنے سامعین و ناظرین کو یہ بات کہنا چاہوں گا، مرزا جہلمی کے مزید احادیث میں تحریفات، جھوٹ اور دجل و فریب جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج مفتی محمد رمضان خاکوانی اور الوی میڈیا کو جوائن کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ زندہ رکھیں، اور جب بھی موت دے حق کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔